بنیادی طور پہ نفس کے اصلاح کی اس کے جو راستے ہیں وہ دو ہیں، ایک انسان کے کان اور ایک دل۔ سارے راستے ہیں، زبان اور وہ، لیکن جب وہ کسی سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کے بنیادی راستے دو ہیں۔ ہاں، یہ کان نہیں، کان نہیں، آنکھیں اور دل، اور آنکھ کے ساتھ کان بھی۔ اچھا اثر لینے کے لیے بھی اور برا اثر لینے کے لیے۔ اچھا اثر لینے کے لیے کسی اچھی جگہ جس سے اس کو فائدہ ہو اس کی طرف دیکھے، اور اچھی بات بیان ہو رہی ہو اس کو سنے، اور کسی اچھی چیز کے بارے میں سوچے اور فکر کرے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس میں یا تذکرہ ہے، یا دہانی ہے، سبق ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو، او القى السمع، وہ کان رکھے، القى السمع، کان رکھے، غور سے سنے، وهو شہید، اور وہ حاضر بھی ہو۔ وہ حاضر میں دونوں چیزیں آتی ہیں، آنکھوں سے دیکھتا ہو اور اس کا دماغ حاضر ہو۔ یہ شخص پھر اس چیز سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کا اچھا اثر لیتا ہے، اور برا اثر بھی ان چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلا آنکھوں سے کسی بری جگہ کی طرف دیکھے، اور کانوں سے بری آواز سنے، اور دل میں گندے خیالات اور بری چیزوں کے بارے میں سوچے، تو اس سے انسان کے اصلاح ہو گئی ہے، پھر اس پر پانی پھیر دیتا ہے اور یہ واپس آتا ہے، اور جہاں سے چلا تھا 0 پوائنٹ اس جگہ واپس آ جاتا ہے، ایک یہ ہوا خاص سارا کے ساتھ ختم ہو، بلکہ اس کے الٹ سمت میں، منفی سمت میں جاتا ہے، اور اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ کے عذاب اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ بھی انہی رستوں کے ذریعے سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں پر اچھی محفل ہے، اچھی آواز سنے، اچھی چیز ہو، تو اس کی طرف دیکھے، کان لگائے اور دل میں سوچے۔ لیکن عام طور پہ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک کا جگہ ارشاد ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اس چیز کے در پہ مت ہو، وَلَا تَقْفُ، اس چیز کے در پہ مت ہو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، علم نہیں، اجمالی طور پہ بھی علم حاصل۔ ان السمع والبصر، اس لیے کہ قوت سماع اور قوت باصرہ یعنی آنکھیں اور کان، والفؤاد، فؤاد ہے نا، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان چیزیں وہی یہاں پر بھی ہے، ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ہر جگہ انسان کو چاہیے کہ اپنی آنکھ اور اپنے کان اور اپنا دل وہ اپنی کنٹرول میں رکھے۔ عام ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا یہاں کوئی کہ کہیں سے آواز آئی تو میں یہاں پر اچھی بات بیان ہو رہی ہے، اور پھر اس بات کے سننے کے میں اسی آواز کی طرف میں نے کان لگائے کہ آواز سی کسی نے پٹاخہ مارا، پٹاخہ پھینکا، پھر میں اس کی طرف متوجہ بھی ہوا، اور پھر آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا بھی، کانوں سے آواز آئی، آنکھوں سے دیکھا، دل میں متوجہ ہوا کہ یہ کس نے پھینکا۔ اب یہ فضول اور لایانی کاموں کے اندر یہ شخص پھنس گیا۔ کوئی شخص آیا، میں نے کانوں سے آواز سنی، اس آواز کو بھی دیکھا، حالانکہ یہاں پر اچھی بات ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ کر میں نے کان وہاں لگائے، پھر
اس طرف دیکھا بھی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت اس طرف دیکھا بھی، اور پھر دل کے اندر اس کے بارے میں سوچا، اس مجلس سے میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اس سے لفافے کی آواز آئی چڑھ چڑھ، اور میں دل میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کی آواز سنی، میں نے کہا کوئی اچھی چیز میرے لیے لائے۔ اب آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا بھی اور پھر دل سے متوجہ بھی ہوا، تو یہ حرام ہے اس جگہ، یہ اشراف ہے، سوال آتا ہے، اور یہ دل سے یہ شخص مانگ رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری فضول چیزیں، انسان کو ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بڑی آواز آئے، دھماکہ، غم، اور وہ اس سے اس کے اعمال میں، اس کے معمولات میں، اس کے اندر کوئی فرق نہ آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر مثلا کسی نے کچھ کیا اور اس کے اللہ پاک نے اس کو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھتا ہے کہ یہاں کسی نے کچھ کیا تو شاید کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی، تو دوڑ کر اس شخص کی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ویسے عام طور پہ ڈس ڈس ہوتا ہے، کوئی لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، گاڑیاں آتی ہیں، یہ ہر طرف لپکتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی کان لگاتا ہے، ادھر بھی کان لگاتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچتا ہے، تو اس جگہ سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ تو فائدہ وہ شخص حاصل کرتا ہے کہ جس کے کان اور آنکھ اور دل اس کی طرف متوجہ ہو، اور جو اس قسم کی چیزیں اس کی طرف متوجہ ہو تو اس سے سوال اور اشراق بھی پیدا ہوتا ہے، اور استقامت بھی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور انسان مضبوط نہیں ہوتا اعصابی لحاظ سے، وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ اور عموماً جب اس کو کسی مجلس میں کہا جائے کہ اس طرف مت دیکھو تو پھر یہ دیکھنے لگتا ہے، اس کو مت سنو تو پھر یہ سننے لگتا ہے، اس کے بارے میں مت سوچو تو پھر یہ سوچنے لگتا ہے۔ یہ اس کی انتہائی کمزوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو حواس ہے، اس کے جو جذبات ہیں، اس کے جو احساسات ہیں، وہ شخص نے ایسے عادی بنائے ہیں نفس کے کہ جب بھی یہ صورت پیش آتی ہے تو پھر یہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ جو بات اس نے سنی تھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اس کی طرف لپک۔ اس دنیا کے اندر کائنات میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت شور شرابہ ہوتا ہے، تو اگر آدمی ہر چیز کی طرف دیکھے، ہر آواز سنے، ہر چیز کی طرف متوجہ ہو تو یہ اپنا کچھ بھی نہیں کرے گا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز سن سکتا ہے، نہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں ایک زمیندار تھا، کسان تھا، وہ ہل چلاتا تھا، تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے بڑے میاں، وہ فوت ہو گئے۔ وہ اپنا کام کر کے اس زمیندار کے پاس جاتے تھے، وہ دیر سے آتا تھا، اس کے پاس جا کر گپ شپ لگا لیتے، تو وہ سارا دن گزرتا، وہ بیچارہ اپنے کھیت میں ہل نہیں چلاتا تھا، اس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جاتا۔ تو اب جب وہ بات میں مشغول ہو گیا، اپنا کام، دنیا کی کام بھی انسان نہیں کر سکتا، آخرت کا کام تو اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے طالب علم ہو، کتاب دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، یا استاذ کا درس ہو رہا ہے وہ سنتا ہے، تو اس کے لیے تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آنکھ یہ بھی اس کی طرف متوجہ، اور کان بھی اس کی طرف متوجہ، اور دل بھی اس کی طرف متوجہ، یہ تین چیزیں متوجہ ہو، اور جو بری چیزیں، جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں، اس کی طرف ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی متوجہ نہ ہو۔ یا عام محفل کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز آئے تو اپنے کام سے یہ کام رکھے، یہ تسبیح پڑھتا ہے تو تسبیح پڑھتا رہے، یہ تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرتا رہے، اس کو انتہائی اہمیت دے، اور دوسری چیزوں کو غیر اہم اس کے مقابلے میں سمجھے، اس کو کچھ سمجھے نہیں، تب اس کا کام چلے گا۔ اگر یہ دینی کاموں کو، مثلا تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت ہے نماز میں، یہ سست اور مٹک مٹک کے چلتا ہے، اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ نماز نہیں۔ اس طریقے سے دوسرے اچھے کاموں کی طرف یہ اس میں سستی کا انداز اختیار کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو انسان بار بار کہتا رہتا ہے، تب بھی اس کے دماغ میں بات نہیں پڑتی، دنیا کے کاموں کو ضروری سمجھتا ہے اور اخروی کاموں کو غیر ضروری اور غیر اہم سمجھتا ہے، چنانچہ وہ کام نہیں ہونے پاتے، اور یہ شخص آگے ترقی نہیں کرتا۔ ترقی اللہ جل شانہ نے مشروط کی ہے مجاہدے کے ساتھ، اور مجاہدہ یہ ہے کہ انسان کے قوت باصرہ، قوت سامعہ، اور قوت قلبیہ، یہ سارے کے سارے یہ اس طرح متوجہ ہیں۔